نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدا ولا القلائد ولا الامين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 سے لے کر 5 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت اور ادب والے مہینے کی، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں سے کسی مہینے کی، اور نہ حرم کعبہ کے بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی، اور نہ مکہ لائے جانے والے جانوروں کی جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے آنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور رضا تلاش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ماہ محرم کی فضیلت، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ آ چکا ہے اور اس مہینے کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ غلط عقائد ہمارے پاس شروع ہو چکی ہیں، اور پھر ایسی ساری چیزیں ہمارے پاس ہے کہ جو کرنا ہے وہ ہم نہیں کرتے اور جو نہیں کرنا ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس محرم کے مہینے کی کیا فضیلت ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آیت جو تلاوت کی اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کی بے حرمتی اور جو محرم جو مہینے ہیں، جو 4 مہینے جن کے بارے میں حرمت والے کہا گیا ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا اور رجب اور محرم کا جو مہینہ ہے اس کے بارے میں کہ ان کی کیا ہے، یہ 4 مہینوں کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی الکتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، اور دن میں سے 4 مہینے، یعنی ان میں سے جو 4 مہینے ہیں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ حرمت والے ہیں۔ تو ان آیتوں سے ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو گنتی اللہ تعالیٰ نے جو مہینوں کی گنتی شروع کی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو 12 مہینے ہیں، یہ جس میں اور جو آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ یہ 4 مہینے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے یہ کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں تو فرما دیں کہ اس میں جنگ بڑا گناہ ہے، یعنی یہ ان 4 مہینوں میں جنگ اور جدال کرنا، لڑائی کرنا اور یہ ساری چیزیں کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کون سا خاص دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، اور جبکہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی کیا ہے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں اور قریبی ہیں۔ تو اس دن کیا ہے، پس اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ جو حدیث میں آپ سے بیان کی ہوں یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، یعنی سارے کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے، بخاری، مسلم اور ساری چیزوں میں۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ایک اور آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا جو یوم عاشور کا دن جو تھا، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے اس دن سے روزے کا جو سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دن ہمارے لیے کیا ہے، متبرک ہے، اور یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی یعنی فرعون سے۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، آپ نے فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار میں ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا
حکم دیا تھا۔ یہ بھی جو میں آپ سے حدیث بیان کر رہی ہوں یہ امام بخاری کی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس دن کی تو یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ابھی اگلا سال آنے نہ پایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ اور یہ جو میں نے ابھی حدیث بیان کی یہ امام مسلم ابو داؤد میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور ایک متفق علیہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی دن کو دوسرے پر فضیلت دے کر روزہ رکھتے ہوں مگر اس روزہ یعنی یوم عاشورہ عاشور کا روزہ اور اس مہینہ یعنی ماہ رمضان کے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 اعمال کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، 10ویں محرم کے روزے کو، اور پھر عشرہ ذوالحجہ کے روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، اور پھر نماز فجر سے پہلے 2 رکعت۔ مطلب یہ 4 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑے۔ اور پھر اور ایک متفق علیہ حدیث ملتی ہے کہ حضرت ربیع بنت معاذ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشور کے بارے میں یعنی عاشورہ کی ایک صبح کو انصار کے کسی گاؤں میں پیغام بھیجا کہ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ اس دن کو بقیہ حصہ حالت روزہ میں گزارے اور وہ باقی اس دن اسی طرح پورا کرے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ روزے سے رہے اس کے بعد ہم روزہ رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی، اور پھر ہم ان کے لیے روئی کی ایک گڑیا بنا دیا کرتے تھے، جب ان میں سے کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا تو ہم اس سے وہ ڈال جو بنائی جاتی ہوئی گڑیا وہ ان کو دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آتا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں امام احمد اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت اسماء بنت حارثہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی قوم میں بھیجا اور فرمایا تم جا کر اپنی قوم کو اس روزے یعنی یوم عاشورہ کا حکم دو۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں دیکھوں کہ وہ کھانا کھا چکے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باقی دن کا روزہ مکمل کر لے، یعنی جس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اس دن انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ کھانا کھا چکے ہوں تو مطلب اس دن کو روزہ رکھوایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس کا حکم بھی دیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری اور طبرانی میں اس کا ذکر ہے کہ اہل عرب رمضان کے فرض روزے ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور پھر کیونکہ اس دن خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا جاتا تھا، پھر جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اس دن کا روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے اور جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ اور پھر اس سے مطلب اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معلوم بھی ہمیں یہ ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی خانہ کعبہ پر جو غلاف چڑھایا جاتا تھا اس کی تعظیم کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا وہ لوگ بھی کرتے تھے۔ اور پھر حضرت موسیٰ اشعری جو ہے فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کو یہود یوم عید یعنی عید کی طرح شمار کرتے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم ضرور اس دن کا روزہ رکھو۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ اور امام مسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اہل خیبر کے جو لوگ تھے وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تو اسے عید کی طرح مناتے تھے۔ اس دن وہ اپنی عورتوں کو خوب زیورات پہناتے، تیار کرتے، ان کا بناؤ سنگار کرتے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس دن کا روزہ رکھو۔ اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشور کے دن انبیاء روزہ رکھا کرتے تھے تو تم بھی اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ اور ایک جگہ آتا ہے مسلم، ابو داؤد اور ترمذی میں کہ عاشور کے روزے کا ثواب کے بارے میں آتا ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشور کے روزے کے متعلق فرمایا کہ پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں اور کوتاہیوں کا کفارہ کرتا ہے، یعنی جو گزشتہ ہمارا سال ہوگا، جو گزرا ہوا سال، اس کے سارے گناہوں کو یہ معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں بے شک یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور پھر علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں
کہ علماء کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ حرمت والے مہینوں میں کون سا مہینہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے 4 مہینے ذکر کیے ہیں تو اس میں سے کون سا فضیلت والا ہے. تو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی علماء فرماتے ہیں کہ ان چاروں میں افضل مہینہ جو ہے وہ اللہ کا مہینہ یعنی محرم کا مہینہ ہے. تو اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ کس روزے کی کیا اہمیت ہے. ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں 1 سال کے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے اور اس میں جنگ اور جدال کو بھی منع کر دیا گیا ہے. اب جو پورے جو کنڈے جھنڈے روٹاں وغیرہ ہے ساری چیزیں اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. علم جو بٹھائے جاتے ہیں اور جو نچائے جاتے ہیں یہ ساری اس کے بارے میں کہیں بھی ہمیں قرآن میں اور حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایتیں نہیں ہیں. یہ بدعات ہیں جو کہ دین میں نئی ایجاد کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فضول حرکتوں سے اور فضول کاموں سے ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے، حق بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جو دین کی باتیں ہمارے سامنے آتی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہماری صحیح دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھی ضرور سنیے اور دوسروں کو بھی ضرور شیئر کریے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی سمجھ سکیں کہ محرم کی فضیلت کیا ہے اور کیا کام ہم کو کرنا ہے اور جو بدعات ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کو ملوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.